السلام علیکم۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے ماضی کے ایک منفرد فلمی اداکار آزاد کی شخصیت کو موضوع بنایا تھا، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ان کے ذاتی ڈرائیور کے طور پر ملازمت بھی کرتے رہے۔ انہوں نے قائد اعظم اور ان کی بے مثل شخصیت کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اداکار آزاد کے حوالے سے قائد اعظم کی دلچسپ باتوں اور واقعات کا ذکر ایک الگ ویلاگ میں کریں گے، لہٰذا اس ویلاگ میں اداکار آزاد کی جانب سے قائد اعظم سے متعلق خیالات، مشاہدات اور واقعات پر بات ہوگی۔ قائد اعظم کی طرف سے ڈرائیور کم موٹر مکینک منتخب ہونے کے بعد ملازمت کے پہلے روز آزاد کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو گاڑی پر لے جانا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے دفتر جانے کے لیے صبح 11 بجے نکلنا تھا۔ جب 11 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تو آزاد نے بسم اللہ پڑھی اور گاڑی سٹارٹ کر کے قائد اعظم کے گھر کے داخلی دروازہ پر لا کھڑی کی۔ کچھ دیر بعد قائد اعظم اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ ایک ملازم نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور قائد اعظم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ آزاد انہیں سلام کہتا، قائد اعظم نے کہا، "گڈ مارننگ بوائے"۔ قائد کی اس عادت سے آزاد بے حد متاثر ہوا۔ اس جملے نے اس کا خون بڑھا دیا۔ وہ قائد اعظم کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ قائد اعظم کے نزدیک تمام چھوٹے بڑے انسان برابر تھے۔ آج کے لوگوں کی طرح کے نہیں تھے کہ اگر نوکر مالک کو سلام کرنا بھول گیا تو مالک مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اکثر بدتمیز کا اعزاز بھی دیتے ہیں۔ راستے میں آزاد نے جب یو ٹرن سے مڑنے کے لیے کار آہستہ کی تو وہ اچانک جھٹکے سے بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ شاید قائد کے ہاتھ سے سگار بھی گر گیا تھا۔ اس صورتحال پر آزاد کو گھبراہٹ کے سبب پسینہ چھوٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے، قائد اعظم نے بغیر کسی خفگی کا اظہار کیے نہایت تحمل سے کہا، "ٹیک کیئر بوائے"۔ جبکہ محترمہ فاطمہ جناح بولیں، "ہی از ناٹ اے گڈ ڈرائیور"۔ لیکن قائد اعظم کی عظمت کو سلام کے انہوں نے بہن کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، "نو میٹر، اٹس آل رائٹ"۔ یہ قائد اعظم کی تحمل مزاجی کا اظہار تھا۔ یہ اس بات کا مظہر تھا کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جو ہر حال میں تحمل اور بردباری سے کام لیتے تھے۔ قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری سید مطلوب الحسن سے کہا کہ آزاد کے لیے 4 سوٹ تیار کرا دیں۔ جب سوٹ سل کر آئے تو انہیں قائد اعظم کو پیش کیا گیا، مگر وہ انہیں بالکل پسند نہ آئے، حالانکہ وہ بمبئی کے مشہور ٹیلر رینکن ٹیلر کے سلے ہوئے تھے۔ قائد اعظم کو پسند نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عام ڈرائیوروں کا لباس تھا، خاکی رنگ کا گلا بند کوٹ اور پتلون۔ قائد اعظم نے سیکرٹری کو بلا کر فرمایا، "نو نو، آئی ڈو ناٹ وانٹ دس"۔ میں چاہتا ہوں ایک مکمل سوٹ ہو، سفید شرٹ اور سیاہ پتلون۔ چنانچہ رینکن ٹیلر سے دوبارہ سوٹ سل کر آئے تو آزاد ایک سوٹ پہن کر حاضر ہوا۔ قائد اعظم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، "اب تم سمارٹ نظر آ رہے ہو"۔ وہ اپنے ملازمین کو بھی خوش پوشاک دیکھنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے چہرے کے نقوش ایسے تیکھے تھے کہ معمولی مسکراہٹ سے چہرے پر رونق آ جاتی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کوئی بات ان کو ناگوار گزرتی تو وہ بھی چہرے سے عیاں ہو جاتا۔ قائد اعظم غلط بیانی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ محمد حنیف آزاد اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قائد صحافیوں کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحافی کی غلط بیانی پر اسے جلسہ میں پریس گیلری سے نکال دیا۔ ہوا یوں کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے ایک جلسہ میں تقریر کی، مگر ہندوستان کے مشہور رپورٹر، جس کا نام بعد ازاں موتی لال معلوم ہوا، نے اپنے اخبار میں ان کی تقریر کا متن
توڑ مروڑ کر شائع کر دیا۔ قائد اعظم 1941 میں جب دلی گئے تو انہیں عربک سائنس کالج کے سائنس ہال میں منعقدہ ایک جلسہ میں تقریر کرنے کے لیے جانا پڑا۔ جب قائد اعظم تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی یک چشمی اینک پہنی۔ اسی دوران ان کی نگاہ پریس گیلری میں موجود صحافیوں پر پڑی تو انہوں نے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "یو گیٹ آؤٹ"، یعنی کہ تم باہر چلے جاؤ، مگر وہ رپورٹر اپنی نشست پر سے نہ اٹھا، جس پر قائد اعظم نے دوبارہ کہا، "آئی سے یو گیٹ آؤٹ"۔ یہ وہی رپورٹر تھا جس نے قائد کی تقریر میں رد و بدل کر کے شائع کیا تھا۔ ایک روز قائد اعظم نے آزاد کو کسی کام کی غرض سے شہر بھیجا۔ وہ کام انجام دینے کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے فلم اسٹوڈیو چلے گئے۔ آزاد کو واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اس روز آزاد کی ڈیوٹی بھی نہ تھی، اس لیے وہ آزاد ہو کر میل ملاقاتیں کرتے رہے کہ قائد کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ کب واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد آزاد مالی کو بلند آواز میں ڈانٹنے لگا کہ یہ کیاری تم نے صحیح نہیں بنائی، اسے دوبارہ بناؤ۔ اس کا مقصد قائد اعظم تک آواز پہنچانا تھی کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ اس وقت قائد اعظم اپنے کمرہ میں موجود تھے۔ آزاد کی آواز سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلا بھیجا۔ آزاد نے سلام کے بعد بتایا کہ وہ کام کر کے آ گیا ہے، جس پر قائد اعظم نے کہا، "بٹ وائی یو کم لیٹ"، لیکن تم دیر سے کیوں آئے؟ اس سوال پر آزاد نے فوراً جواب دیا، "عالی جا، مجھے نماز ظہر پڑھتے دیر ہو گئی"۔ یہ سن کر قائد اعظم مسکرائے اور بولے، "ویل، ایک دم نماز لمبا ہو گیا"۔ انہیں معلوم تھا کہ آزاد بہانہ تراش رہا ہے، مگر وہ ملازمین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ وہ ملازموں کی باتوں سے محظوظ بھی ہوتے۔ آزاد بیان کرتے ہیں کہ اسمبلی سیشن کے دنوں میں قائد اعظم کا معمول ہوتا کہ وہ ہر روز صبح ٹھیک 9:45 بجے اسمبلی میں شرکت کے لیے اورنگ زیب روڈ کی کوٹھی سے روانہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسمبلی سیشن ختم ہونے سے پہلے ہی واپس تشریف لائے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی فرمایا، "ٹو CNC ہاؤس"، یعنی کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ چلو۔ آزاد گاڑی کو برٹش انڈین کمانڈر ان چیف لارڈ ویول کے بنگلے پر لے گئے۔ قائد اعظم لارڈ ویول کے پاس 15 منٹ ٹھہرے اور واپس تشریف لائے۔ لارڈ ویول قائد اعظم کو دروازے تک الوداع کہنے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ لارڈ ویول کا ADC بھی تھا۔ لارڈ ویول ایک آنکھ سے کانے تھے۔ اتفاق کہیے کہ ان کا ADC بھی ایک آنکھ سے کانا تھا۔ آزاد نے ان کا بغور مشاہدہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی قائد اعظم نے آزاد کو گھر چلنے کے لیے کہا۔ آزاد لارڈ ویول اور ان کے کانے ADC کو دیکھنے کے بعد اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ قائد نے اس ہنسی کا سبب دریافت کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولا، "عالی جا، وہ لارڈ ویول اور ان کا ADC دونوں کانے ہیں۔ واٹ ہیپنڈ"، کیا ہوا؟ قائد اعظم نے بات سمجھ نہ آنے پر پوچھا۔ آزاد نے معذرت کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، "عالی جا، وہ کانے کا مطلب ہے ون سائیڈڈ، یعنی ون آئی مین"۔ جس پر قائد اعظم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار فوراً غائب ہو گئے اور وہ آزاد کی بات پر زیر لب مسکرا دیے۔ یہ واقعہ قائد اعظم کے دلی میں قیام کے دوران کا تھا۔ قائد اعظم کے ڈرائیور کے طور پر آزاد کے مولانا شوکت علی کے صاحبزادے مولانا زاہد علی خان بہترین دوست بن گئے تھے۔ ڈیوٹی کے بعد آزاد اکثر شام کو خلافت ہاؤس چلے جاتے۔ ایک روز وہاں مشاعرہ منعقد ہوا جس کی وجہ سے رات کے 3 بج گئے۔ واپس پہنچتے پہنچتے 4 بجے کا عمل ہو گیا۔ صبح 10 بجے گھر کا ملازم آزاد کو بلانے آیا تو اسے بتایا گیا کہ آزاد صاحب سو رہے ہیں۔ آزاد 11 بجے اٹھے، تیار ہو کر سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ قائد اعظم نے طلب فرمایا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قائد کے حضور پیش ہوئے تو انہوں نے قدرے غصہ سے کہا، "تم رات کو 4 بجے آئے ہو، لگتا ہے اب تم خراب ہو رہے ہو، اس لیے جاؤ اور شادی مناؤ"۔ آزاد حیران تھے کہ قائد اعظم کو کیسے علم ہوا کہ وہ 4 بجے آیا ہے، لیکن شادی والی بات سمجھ نہ سکے۔ 1941 کی سردیوں میں قائد اعظم جب اسمبلی سیشن میں شرکت کے لیے دلی آئے تو انہوں نے آزاد کو حکم دیا،
کہ تم ابھی اپنی امی کو بولو کہ ہم شادی منائے گا۔ تب آزاد کو معلوم ہوا کہ قائد اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم کے حکم کے مطابق آزاد کی والدہ نے ایک ہفتے کی دوڑ دھوپ کے بعد آزاد کا رشتہ طے کر دیا۔ پھر آزاد قائد کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، علی جان، میری امی نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، مگر اس کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ قائد یہ سن کر بولے، اوکے آئی سی۔ پھر آزاد کو 2000 روپے عنایت کیے۔ اس طرح اس نے قائد اعظم کے حکم پر شادی کر لی۔ ایک روز بمبئی میں قائد اعظم کے بنگلے پر کچھ لوگوں کی دعوت تھی۔ قائد کے سیکرٹری کی مدد سے وہ دعوت شاندار طریقے سے انجام پائی۔ قائد اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناب بہت خوش ہوئے۔ قائد اعظم نے خوش ہو کر آزاد کو 100 روپے انعام کے طور پر دیے۔ ایک ہفتے بعد آزاد کی ماں کا دلی سے خط آیا کہ 6 ماہ ہو گئے تم چھٹی پر گھر نہیں آئے، تمہاری بیوی بھی بہت اداس ہے، تم جلدی آنے کی کوشش کرو۔ یہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ آزاد جب قائد اعظم اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو ساحل سمندر پر سیر کے لیے لائے تو اس دوران قائد کا موڈ اچھا جان کر عرض کی، علی جان، مجھے کچھ پیسوں اور گھر جانے کے لیے 10 دن کی چھٹی چاہیے۔ جس پر قائد نے فرمایا، ویل، تم ایک دم مسلمان ہو گیا، تھوڑا ہندو بنو، ابھی ہم نے تم کو 100 روپے انعام دیا، کدھر گیا؟ آزاد نے جواباً گردن جھکا کر عرض کیا، علی جا، وہ تو خرچ ہو گئے۔ قائد اعظم بولے، اوکے اوکے۔ یہ اس بات کا مظہر تھا کہ قائد اعظم فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کنجوس نہیں تھے بلکہ اصول کو پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم کے صرف ایک ہی قریبی دوست تھے جو حیدرآباد دکن کے نواب بہادر یار جنگ تھے۔ انہی کی مدد سے مسلم لیگ کا جھنڈا مدراس سے چین، میسور، کالیکٹ، بنگلور تک سربلند ہوا۔ وہ جب تقریر کرتے تو محسوس ہوتا انسانوں پر جادو کر رہے ہیں۔ قائد اعظم راجہ صاحب محمود آباد کو اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ قائد اعظم کے پاس تشریف لاتے، بنگلے میں جشن کا سا سما ہوتا، یوں محسوس ہوتا کہ بہار آ گئی ہے۔ قائد اعظم ان کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آتے۔ وہ ان سے گفتگو کے دوران صرف مسکراتے نہیں بلکہ ہنستے بھی تھے۔ یوں لگتا وہ ایک روح مگر دو قالب ہیں۔ محمد حنیف آزاد نے قائد اعظم کے ساتھ گزارے طویل عرصہ میں پیش آنے والے اور بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا جو بحیثیت قوم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ولاگ غیر ضروری طوالت نہ پکڑے، اس لیے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ باقی باتیں پھر کسی ولاگ میں کریں گے۔